میں نے قادیانیوں کے اندر تقریباً کوئی 5 سال کے قریب عرصہ گزارا ہے اور ایک قادیانی کا سوال جو بڑا عام سوال ہے، اور وہ سوال صرف اب قادیانیوں کا نہیں ہے آج کے، بلکہ ایک سادہ مسلمان کا بھی ہے جو مسلمان سوال کرتا ہے۔ یہاں پر بھائی تشریف فرما تھے جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کہ قادیانی جب کلمہ پڑھ رہا ہے ہمارے والا ہی، تو حدیث کے مطابق اللہ شکک قلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو یہی والی حدیث جو محترم نے کوٹ کی تھی، یہی والی حدیث قادیانی بھی پیش کرتا ہے، اور صرف یہی پیش نہیں کرتا۔ میری ابھی چند دن پہلے ایک بندے سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے یہی بات کی، اس نے کہا کہ جب قادیانی کلمہ یہی پڑھ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتہ واستقبل قبلتہ واکل ذبیحتہ فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، مسلمان کا ذبیحہ استعمال کرے، تو یہ بندہ مسلمان ہے، ٹھیک۔ اور وہ یہ آیت پیش کرنے والا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو تمہارے اوپر سلام پیش کرے تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو قادیانی یہ سوال کرتا ہے کہ میرا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، حدیث، اللہ رسول، قبر، حشر، سب کچھ مسلمانوں والا ہے، تو مجھے کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ اپنے نوجوانوں سے سوال ہے کہ قادیانی مسلمان ہیں یا کافر؟ کافر ہیں۔ کچھ ساتھی یہ بتا سکتے ہیں کہ قادیانی کافر کیوں ہیں؟ جس کو پتہ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لے، بس جس کو پتہ ہو کہ قادیانی کافر ہیں اور کیوں ہیں، اس کی وجہ بیان کر سکتا ہوں۔ ایک آپ تو بڑے ہیں، کوئی ساتھی نوجوان، آپ حضرات میں سے ساتھی، جی آپ کھڑے ہو جائیں گا، جی آپ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں مانتے، صحیح ہو گیا۔ تو اگر کوئی قادیانی ایسا ہو جو کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، اس کو کیا کہا جائے گا، مسلمان یا کافر؟ وہ قادیانی ہی ہے۔ اب اپنے 74 کا آئین اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ قادیانی وہ ربوہ گروپ کا ہو یا لاہوری گروپ کا ہو، 2 گروپ ہیں۔ اس وقت قادیانی کے موجودہ کوئی 12 فرقے ہیں۔ پرانے قادیانی کے 2 گروہ تھے بڑے، لاہوری گروپ اور ربوہ گروپ۔ ربوہ گروپ والے قادیانی جو ہیں مرزے کو نبی مانتے ہیں، لاہوری گروپ والے مرزے کو نبی نہیں مانتے، وہ مرزے کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کا جو امیر ہے پہلا محمد لاہوری، یہ برکت مارکیٹ کے ساتھ ہی ان کا مرکز بھی ہے ان قادیانیوں کا، دارالسلام کے نام سے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، مرزے کو نبی نہیں مانتے، لیکن ہے وہ بھی قادیانی۔ ان کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ ہیں قادیانی تو ہے، کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے؟ کہ میرا موضوع تھا کہ فتنہ مرزائیت اور ہماری ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، کہ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فتنہ مرزائیت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے نا کہ فتنہ مرزائیت حلوہ ہے جس کو میں ایسے کھا جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسئلے کو پڑھ نہیں لکھتا، سیکھ نہیں لیتا، اس کے اوپر جان، مال، وقت، تینوں چیزیں نہیں لگاتا، اس وقت تک وہ انسان کو چیز نہیں آتی۔ کسی بھی چیز کو وجود دینے کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدعیان نبوت کے لیے 2 لفظ استعمال فرمائے، کذابون، دجالون۔ کذاب کا معنی ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ کہ جو بہت جھوٹ بولنے والا، اور دجال کا معنی ہوتا ہے جو بہت فریب کار انسان ہو، یعنی جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فریب کار لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی جو اس کا بڑا ہوگا گرو گھنٹال وہ دجال ہوگا تو چھوٹے بھی دجال ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے۔
وہ بھی جھوٹے ہوں گے، وہ بھی دھوکے باز ہوں گے۔ اب یہ قادیانی کا دھوکہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے اور پرلے درجے کا کافر ہے۔ ان کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اپنے نام کے ساتھ احمدی نام نہاد احمدی لگا لیتا ہے، جس کو ہم قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں، یہ بندہ مسلمان نہیں رہتا کسی صورت کے اندر بھی۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان اور کفر کی تعریف آنا چاہیے۔ جب ایمان اور کفر کی تعریف آ جائے گی نا تو پھر کافر اور مسلمان جدا جدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب 53 کی تحریک چلی نا، 53 کی تحریک جب چلی تھی تو ایک بہت بڑی تحریک تھی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے، اور یہ تمام مسلمانوں نے، اس کے اندر تمام مسلمانوں کا حصہ ہے۔ یہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس کے اوپر امت مسلمہ ہمیشہ سے متفق اور متحد رہی ہے۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پلیٹ فارم جو ہے، اس پر ہمیشہ امت مسلمہ متفق رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب نے مل کر کے چلائی تھی اور سب نے مل کر کے اس میں قربانیاں دی۔ کوئی 16 سے 17 ہزار قربانیاں جانیں جو ہے اس وقت دی گئی تھی، مسلمانوں نے شہادتیں دی تھی 53 کی تحریک کے اندر۔ ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان چودھری تھا، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان منیر احمد تھا جو داہریہ قسم کا انسان تھا اور بہت بڑا مرزائی نواز تھا، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو بعد میں بنا وہ جنرل اعظم، یہ بہت بڑا مرزائی نواز تھا۔ یعنی پورے طریقے سے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ منیر احمد جو تھا، یہ عدالت کے اندر جو مسلمان تحریک میں نکلتے ان کو بلاتا اور ان سے پوچھتا کہ مرزائی مسلمان ہیں یا کافر، تو ہر مسلمان کہتا کافر۔ تو اچھا کہتا جی اچھا بتاؤ کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، کافر کی تعریف کیا ہے؟ یہ دو سوال کرتا کہ مسلمان کی تعریف کرو اور کافر کی تعریف کرو۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو تعریف آتی کوئی نہ، اور ہر بندہ اپنے اپنے الفاظ کے اندر تعریف کرتا، تو تعریف کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا تعریف، تو وہ آگے سے بکواس ہی کرتا کہ میں کل کے اخبار کے اندر یہ خبر نہ لگا دوں کہ پاکستان کا ملا اتنا جاہل ہے جس کو کفر اسلام کی تعریف نہیں آتی اور لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کفر اسلام یہ بڑی عام چیزیں ہیں، تو مسلمان بھی بہت سارے ہیں، کافر بھی بہت سارے ہیں، تو کفر و اسلام عام چیز ہے، اور جو چیز جتنی عام ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، ایسی ہے نا بات۔ جو چیز جتنی عام ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی مشکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے، ٹوپی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو سر پہ رکھی جائے، جو سر پہ رکھی جائے۔ میں ان کو اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھ دوں تو اس کو ٹوپی کہیں گے آپ؟ جی ہاں وہ تو آپ کے سر پہ آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے۔ تو یہ چونکہ عام چیز ہے نا، تو اس لیے جو عام چیز ہوتی ہے اس کی تعریف جامع معنی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان سے تعریف پوچھتا، جواب نہ آتا، آگے سے بکواس کرتا۔ تو ایک بڑے عالم وہ عدالت میں آئے، ان سے بھی اس نے ہی سوال کیا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کفر کی تعریف کریں، اسلام کی تعریف کریں۔ فرمایا کہ میں تعریف کرتا ہوں، لیکن تم پہلے یہ بتاؤ کہ گلاس کی تعریف کیا ہوتی ہے، گلاس کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اب گلاس کی تعریف جو انہوں نے کی جس میں پانی پیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنے چلو میں پانی پیوں، ہاتھوں میں پانی پیوں، تو کیا تم اس کو گلاس کہو گے؟ اس نے کہا نہیں جی اس کو گلاس نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا جی وہ گلاس ہے، سے گول اور لمبا سا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر میں بوتل میں پانی پی لوں، وہ بھی گلاس، وہ بھی لمبی سی اور گول سی ہوتی ہے نا، تو تم اس کو گلاس کہو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا پاجامے کی تعریف کرو، پاجامہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پاجامہ جو نیچے سے سطر ڈھانپنے کے لیے پہنا جاتا ہے اس کو پاجامہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا اگر میں لنگی باندھ لوں جی تو اس کو پاجامہ کہو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ لنگی اور پاجامے میں فرق ہوتا ہے، وہ اس میں سلائیاں لگی ہوتی ہیں، لنگی میں نہیں لگی ہوتی۔ تو فرمایا اگر میں شلوار پہن لوں، شلوار اور پاجامے میں فرق ہوتا ہے، تو کیا تم اس کو پاجامہ کہو گے؟ اس میں بھی سلائیاں لگی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو وہ حضرت نے پھر فرمایا کہ میں کل کے اخبار کے اندر یہ خبر نہ لگوا دوں کہ پاکستان کا چیف جسٹس وہ بے وقوف آدمی ہے جس کو گلاس کی تعریف نہیں آتی، جس کو پاجامے کی تعریف نہیں آتی، وہ الو کا پٹھا جو ہے یہاں چیف جسٹس آف پاکستان لگا ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے جھلا کے بولا کہ گلاس دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، گلاس دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے اور پاجامہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاجامہ ہے۔ نے فرمایا کہ کفر اور اسلام بھی دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کفر اور اسلام ہے۔
کہ جب منہ سے کوئی بندہ کفر یا بکواس کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کفر بک رہا ہے. جو بندہ اسلام کی بات کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اسلام کا حامی مسلمان ہی ہے, یہ کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تاہم اسلام اور کفر کی تعریف ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. اسلام اور کفر کی تعریف کیا ہے کہ دیکھیے, عالم کفر نے وہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر وہ رائج کر دی ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ جو میڈیا ہے یہ ہمارا خیر خواہ ہے. 97% میڈیا وہ یہودیوں کا ہے. 97% میڈیا جس کو یہودی بنائے, جس کو ایجاد یہودی کرے, جس پر پیسہ یہودی لگائے, تو وہ کیا چاہے گا کہ اس کے ساتھ اسلام کی ترویج ہو؟ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن, اشد دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں. ہم نے اپنوں اور غیروں کو پہچانا ہی نہیں ہے. اور قادیانیت یہ حقیقت میں یہودیت کی پیداوار ہے. اقبال نے جو بات کہی تھی نا, وہ مفکر اسلام تھے اور مفکر پاکستان تھے, اور فرمایا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے. یہ تو آپ کا کورس بڑا مختصر ہے نا, ہم مطول جو کورس کرواتے ہیں, لمبا جو کورس کرواتے ہیں, آپ کو ثابت کر کے دکھاتے کہ قادیانیوں کی ایک ایک چیز وہ یہودیوں سے لی ہوئی ہے. اصل ان کو لیڈ کرنے والے حقیقت میں یہودی ہیں. تو جیسے یہودی عیار اور مکار ہیں اور دین کے بہت بڑے دشمن ہیں, اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں, اسی طریقے سے قادیانی بڑا عیار, بڑا مکار اور بڑا شیطان اور دین کا یہودیوں سے زیادہ خطرناک دشمن ہے. کیوں کہ یہودی جو ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں نا کہ میں اسلام کا دشمن ہوں, لیکن قادیانی ایسا شیطان ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام کا حامی ہوں, میں اسلام کا چاہنے والا ہوں, میں اسلام کا خادم ہوں, لیکن حقیقت کے اندر وہ اسلام کی وہ بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. یہ ہم نے پہچانا ہی نہیں. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں وہ رائج کی گئی ہیں سوچی سمجھی سکیم کے تحت, کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے اینکر یہ بات کرتا ہے کہ کیا کسی کلمہ گو کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اہل قبلہ کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ ایک عام سوال ہے جی, یہ آپ سے بھی کل کو ہوگا کہ کیا کسی کلمہ گو کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. کلمہ گو کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو یہی تو سوال کیے جاتے ہیں کہ قادیانی جب کلمہ گو ہے اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کافر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تشدد پسندی ہے, یہ عصبیت ہے اور یہ شدت پسندی ہے. آپ کو اس لیے دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں, آپ لوگ دقیانوس ہیں, آپ ریجت پسند ہیں, اور آپ ترقی کے راستے کے اندر جو ہے رکاوٹ ہیں. کہ آپ قادیانی کو کیوں نہیں سامنے؟ عاطف میاں کا مسئلہ ابھی کھڑا ہوا ہے تو کتنا آسمان اٹھا لیے ساری دنیا نے. یہ موم بتی مافیا جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں, لمز یونیورسٹی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے جی, بڑے بڑے لوگ. اور اس وقت میں بڑے بڑے لوگ نکھر کر کے سامنے آ گئے کہ جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں, کہ قادیانیوں کو جو اصل میں پیچھے تھپکی دینے والے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے, پورا عالم کفر ان کے پیچھے سپورٹ کے اندر ہے. علامہ یوسف الدہانوی شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیت پورے عالم کفر کا بغل بچہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ہمارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو یہ سوال نمبر 1 کہ قادیانی کافر کیوں ہے, اور نمبر 2 کیا کسی کلمہ گو کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ تو بھائی کہا جا سکتا ہے. کلمہ گو بھی کافر ہو سکتا ہے, کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف کلمہ نہیں ہے, صرف کلمہ نہیں ہے. کلمہ یہ اسلام کی ایک علامت ہے, یہ ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بس پکا ٹھکا مسلمان ہے. اگر یہ بات ہو تو منافقین مدینہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ فرمانے منافق ابھی آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ فرما رہے ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سارے کیا ہیں؟ جھوٹے, یہ منافق ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب آپ کے پاس آتے ہیں مومنوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور جب جاتے ہیں کفار اور شیاطین کے پاس
تو پھر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں۔ یہ منافقین مدینہ کی ناجائز اولاد ہیں قادیانی۔ اگر ان کا آپ نے عکس دیکھنا ہو اس وقت دنیا کے اندر تو آپ مرزائیوں کو دیکھ لیں۔ تو میں نے ایک گزارش کی کہ کلمہ گو کو مسلمان کافر کہا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ ابھی آخر میں سوال، کلمہ گو کو سوال یہ تھا کہ کیا کلمہ گو کو کافر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا جواب سٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ کلمہ گو بھی کافر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان وہ آدمی ہے کہ جس کے اندر اسلام کی ساری چیزیں پائی جاتی ہوں گی، جو قرآن نے بتایا کہ مسلمان کون ہے۔ اللہ فرمانے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات اللہ اور اس کا رسول فرما دے اس کے بعد مسلمان اس کے اندر چون چرا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وامرت بہ وبما جئت بہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے اس بات کی جو میں لے کر کے آیا ہوں اور جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ نکلی الایمان فی الشرع والتصدیق بما جاء النبی علیہ الصلاۃ والسلام من عند اللہ تعالی والاقرار بہ۔ ان تمام احکامات کو ماننے کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پا کر کے امت کو پہنچائے ہیں۔ یعنی اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ تمام احکامات اسلام کو ماننے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان احکامات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو یہ مسلمان نہیں رہے گا، کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی اسلام میں داخلے کے لیے تو شرط ہے کہ تمام احکامات کو ماننے والا ہو، لیکن کفر میں داخلے کے لیے شرط نہیں ہے کہ سارے اسلام کا انکار کرنے والا ہو۔ سارے اسلام کا انکار کیا تب بھی کافر، آدھے کا کیا تب بھی کافر، اور ایک حکم کا انکار کیا تو تب بھی کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں سارے قرآن کا منکر ہوں، تو اس کو مسلمان کہا جائے گا یا کافر کہا جائے گا؟ اور ایک بندہ کہے کہ میں آدھا مانتا اور آدھا نہیں مانتا، یہ کون ہے؟ یہ بھی کافر ہے، پورا کافر ہے یا آدھا کافر ہے؟ آدھا تو قرآن مانتا ہے نا، تو تقسیم نہیں کی جائے گی کہ آدھا مسلمان اور آدھا کافر۔ ایک آدمی کہ میں 29 پارے مانتا ہوں ایک نہیں مانتا، تو یہ بھی پورا کافر۔ اور ایک آدمی ایک آیت کا صرف منکر ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ پورا کافر ہے۔ یعنی کفر کے اندر جو ایک آیت کا منکر ہے وہ اور جو سارے قرآن کا منکر ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے احکامات اسلامیہ میں سے جو سب کا انکار کرنے والا ہے وہ شخص بھی کافر ہے، اور وہ شخص بھی کافر ہے جو ان احکامات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا بلکہ کافر کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیا کلمہ گو کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ جی کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے کہ کلمہ گو بھی ہو لیکن مسلمان نہ ہو، تو اس کی جیتی جاگتی مثال وہ قادیانی کہ قادیانی کلمہ یہی پڑھتے ہیں۔ ان صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر قادیانی کلمہ یہی پڑھ رہا ہے تو وہاں تو وہی تھی، یہاں وہی نہیں ہے۔ یہ آج کے نام نہاد مذہبی سکولرز، یہ ان کی طرف سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وہی بتایا گیا تھا کہ فلاں 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 جو ہے وہ کافر ہے، تو یہاں کیسے ہم تقسیم کریں گے کہ فلاں منافق ہے اور فلاں ٹھیک ہے بندہ؟ جی یہاں تو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہاں وہی نہیں ہے لیکن دوسرے بندے کا عمل تو ہے ہمارے سامنے کے لیے ہے۔ اگر اس کا عمل اس کے قول کے منافی ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ منافقت کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ مرزائیوں کے جتنے گروہ ہیں اس وقت تک 11 یا 12 ان کے فرقے بن چکے ہیں قادیانیوں کے، جتنے بھی گروہ ہیں
ان میں سے بعض مرزے کو نبی مانیں گے، بعض نہیں مانیں گے، لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ جتنے گروہ ہیں وہ سارے کے سارے مرزے کو مسیح ضرور مانتے ہیں، مسیح موعود۔ اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ مسیح بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا، رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا، یہ کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس وجہ سے جو بندہ اس کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک، یہ ایک اصولی بات یاد رکھیے گا۔ نمبر 2، وہ ان بھائی نے جو بات کی تھی ان کا جواب بالکل درست تھا کہ وہ عقائد اسلامیہ کو نہیں مانتے۔ قادیانی وہ کلی طور پہ عقائد اسلامیہ کو نہیں مانتے، اگر سارے احکامات اسلام کو مانیں گے تب تو مسلمان کہلائیں گے، اور اگر احکامات اسلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں گے تو وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اور مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر صراحتاً جہاد کی حرمت کا بیان کیا، صراحتاً اس نے کہا کہ جہاد آج سے حرام ہو چکا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، وہ یزا الحرب، کہ وہ جنگ ختم کر دیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جہاد حرام کرا دیا جائے گا، اولاً تو جہاد کیا جائے گا، جہاد نتیجتاً بند ہوگا۔ وہ کیسے کہ پوری دنیا سے کفر مٹ جائے گا، اور جہاد کافروں سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں کیا جاتا، تو نتیجتاً جہاد ختم ہو جائے گا، نہ کہ جہاد کو آ کے حرام کرنے کا وہ حکم بیان فرمائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو مذہب کی بنیاد وہ بانی مذہب ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد بانی مذہب ہوتا ہے، اور عقائد اور نظریات جو بنتے ہیں وہ بانی مذہب سے تشکیل پاتے ہیں، نہ کہ بعد میں آنے والے افراد سے تشکیل پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے عقائد و نظریات وہ کون سے مانے جائیں گے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جی ایسے نہیں ہے کہ آج وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کے غامدی صاحب کہیں کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور کہے جی یہ اسلام ہے۔ وہ اسلام نہیں کہ اسلام کا مسئلہ کر کے اور کہہ دیا جائے کہ یہ اسلام ہے، اور لوگ کہ واہ یہ کیسی بہترین بات کی، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا۔ اسلام ان بنیادوں کا نام ہے، ان عقائد اور نظریات کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے مرزائیت، قادیانیت اور نام نہاد احمدیت، یہ ان عقائد اور نظریات کا نام ہے جس کو مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھ کے جا چکا ہے۔ کہ قادیانی کس کا نام ہے؟ جس کو مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھ کر کے جا چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قادیانی کے سوال کی طرف کہ وہ قادیانی کہتا ہے کہ میرا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ مسلمانوں والا ہے۔ تم کہتے ہیں تمہارا کچھ بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، کچھ بھی مسلمانوں والا نہیں۔ کہ وہ کہتا ہے میرا کلمہ مسلمانوں والا ہے، ہم کہتے ہیں اٹھا کے دیکھو مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 158، اس کے اوپر اس نے لکھا، ایک سوال کا اس نے جواب دیا۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد MA، جس کو مرزا قادیانی کہتا ہے یہ قمر الانبیاء ہے، جس کو مرزا کہتے ہیں یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تم نیا نبی مانتے ہو تو کلمہ بھی جدا کرو نا، کلمہ بھی بدلو۔ تو ہر نبی کا کلمہ جدا ہوتا رہا، دوسرا جز نہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داود خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ تم بھی کلمہ بدلو نا۔ تو اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ہر ایک نیا نبی ایک نئی امت کو چاہتا ہے، تو تم کلمہ کیوں نہیں بدلتے؟ تو مرزا قادیانی کے بیٹے نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ کلمہ تو تب بدلا جاتا ہے کہ جب نبی بدلتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ مرزا قادیانی بعینہ محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ، کہ مرزا قادیانی دوسرا محمد رسول اللہ ہے۔ جیسا کہ مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے حوالہ باقاعدہ دیا کہ خطبہ الہامیہ کے اندر مرزا قادیانی لکھ کے جاتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہ جو مجھ میں اور حضور میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ مرزا قادیانی دعویٰ کر کے جا رہا ہے کہ مجھ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا بیٹا یہ بات لکھ کر کے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو جیسے ہم حضور کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم مرزا کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کہے
کلمہ یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہے کہ اس محمد رسول اللہ سے مراد میں جیسے حضور کو لیتا ہوں ایسے ہی اپنے باپ کو بھی لیتا ہوں، تو یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ کافر ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب بات آئی کہ کیا ہم نے ان کا سینہ چیر کر کے دیکھا ہے؟ ہم نے ان کا سینہ تو نہیں چیر کر کے دیکھا، لیکن ان کا ہم نے عمل ضرور دیکھا ہے۔ میری ایک لڑکے سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ مکینیکل انجینئر تھا، پیل فیکٹری کے اندر کام کرتا تھا۔ اس نے آتے میرے سے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں میں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے پاس وہ تو کتابیں موجود تھی قادیانیوں کی، میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں کھول کے اس کے سامنے رکھی، تو میں نے کہا تمہارے عقائد نظریات کیا مسلمانوں والے ہیں؟ اس نے کہا جی خدا کا بیٹا لکھا ہے نعوذ باللہ، اس نے اپنے آپ کو محمد ثانی کہا ہے نعوذ باللہ، اور بہت سارے اس نے دعوے کیے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جس کے دعوے ہوں گے تو میں اس کو کیا مانوں؟ تو آگے سے اس کے جواب پتہ کیا تھا؟ کہتا ہے یہ خدائی کا دعویٰ تو مرزا صاحب نے کہا ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا خدا، میں تو اس کو خدا نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا پھر تم اس کو کیا مانتے ہو مجھے بتا دو، تم اسے کیا مانتے ہو؟ کہتا ہے میں اس کو مسیح مانتا ہوں، اس کو ذلی بروزی نبی مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جو بندہ خدائی کا دعویٰ کرے اس کو کافر کہا جاتا ہے یا اس کو مسیح کہا جاتا ہے؟ جی جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، مسیح کہا جاتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے کافر ہیں، تین خدا ماننے والے کافر ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے یہ جھوٹے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام رشتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس وجہ سے یہ کافر ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، اور یہ عجیب منطق تم لوگوں سے ہم نے سنی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور تم کہتے کہ جناب میں اس کو مسیح مانتا ہوں، میں اس کو مہدی مانتا ہوں، میں اس کو امتی نبی مانتا ہوں۔ یہ کون سی منطق تمہیں پڑھا رہے ہو؟ میں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قادیانی پھر ان کو مسلمان کیسے کیا جائے گا؟ قادیانی کو مسلمان کیسے کیا جائے گا؟ میری قادیانی مربی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا جی ہم پھر مسلمان کیسے ہوں گے؟ ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ اب مجھے بتائیے کہ اس بوتل کے اندر سوراخ ہو اور آپ یہ بوتل بھرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اوپر سے ٹوٹی کھول دی ہے، نیچے سوراخ بھی کھلا ہوا ہے، یہ قیامت تک بوتل بھر سکتی ہے؟ نہیں بھر سکتی۔ اس کو بھرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس سوراخ کو بند کرنا پڑے گا، تب یہ بوتل بھر سکتی، وگرنہ نہیں بھر سکتی، جو مرضی کر لیں آپ۔ تو میں نے کہا کہ کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کنویں کا سارا پانی نکال لیا جائے، ٹھیک ہے؟ کنویں کا سارا پانی نکال لیا اور دوبارہ پانی آ گیا اس کے اندر، اب پانی دوبارہ آیا تو یہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہاں وہ کتا صاحب اندر ہی ہے۔ جب کتے کو باہر نکالا جائے گا تو اس کے بعد وہ کنواں پاک ہوگا، وگرنہ جتنی مرضی دفعہ پانی نکال دیں وہ ناپاک ہی رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے دل کے اندر مرزے نام کا ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کفری عقائد و نظریات ہیں، جب تک تم اس کو نہیں نکالو گے تو اس وقت تک تم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ کلمہ دل کو پاک کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پاک کرنے کی کوشش کرو، ان غلاظتوں کو باہر نکال دو، تب تم مسلمان ہو سکتے ہو، وگرنہ تم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے گزارش یہ کی کہ فتنہ قادیانیت، اس کا نام ہی فتنہ ہے نا، تو فتنے کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہوگا کچھ اور دکھائے گا کچھ، کہ عالم کفر اس فتنے کو کھڑا کیوں کیا گیا۔ میں اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس فتنے کو کھڑا کرنے والا کون تھا اور اس کو فتنے کو کھڑا کیوں کیا گیا؟ عالم کفر کو اسلام سے ہمیشہ سے جلن ہے، اور جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا تھا، اس نے کہا کہ میں فرانس کے اندر بیٹھا تھا ایک کافی کھانے کے اوپر، تو وہاں پر ایک ٹیبل کے ساتھ ہی ایک داڑھی والا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو میں سمجھا مسلمان ہے،
تو میں اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں کہا نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری پی ایچ ڈی کس چیز پر ہے؟ تو وہ کہتا وہ شرمندہ سا ہو گیا، اور اس نے کہا جی کہ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ مسلمانوں کی شدت پسندی پر ہے، مسلمانوں کی شدت پسندی پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری کتنی ہوگی تحقیق؟ تو اس نے کہا کہ میری پی ایچ ڈی مکمل ہوگی، میں تھیسس لکھ رہا ہوں مطلب۔ تو اس نے کہا تم نے نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے کہا میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مسلمان اس سے حکومت چھین لو، اس کی جان لے لو، اس کا مال لے لو، حتیٰ کہ اس کی عزت بھی لوٹ لو، تو یہ کچھ نہیں کہتا، برداشت کر لیتا ہے، کسی درجے میں کر لیتا ہے برداشت۔ لیکن جب تم مسلمانوں کے نبی کے متعلق زبان درازی کرو گے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہودی دین کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اس نے یہ 100% پرفیکٹ بات کی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے نام پر سودے بازی نہیں کر سکتا، اور جو سودے بازی کر لیتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے لے کر آج تک مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رقیق القلب آدمی اپنے باپ کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہیں صرف اس لیے کہ حضور کی بے ادبی کی۔ حضور نے پوچھا، ان جا کے شکایت کی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور سے جا کے کہا کہ میرے بیٹے نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تم نے مارا اپنے باپ کو؟ کہا جی مارا۔ کہا کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ تھپڑ اس لیے مارا کہ تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو باپ کا سر قلم کر دیتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، وہ جیسا کیسا بھی ہو۔ اختر شیرانی رحمہ اللہ نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر گزرے۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور کہ ان کے جو دوستانے اور یارانے تھے وہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، ہر قسم کے بندوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور غضب کے شاعر اور غضب کے ادیب تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑا وہ شرابی بھی تھا، اختر شیرانی وہ شراب کی بوتل چڑھا چکا ہے، اپنا آپ بھی اس کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ بھی ادیب ہیں، آپ بھی شاعر ہیں، اور ابو الکلام وہ بھی بہت بڑے ادیب تھے، آپ پہ اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو ابو الکلام، ابو الکلام آج ہوتا تو میرے شاگردوں میں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو پھر دوسرے نے تھوڑی دیر بعد پوچھی کہ ابو الفضل فیضی یہ بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا چھوڑو، اگر آج وہ ہوتا تو میرے گھر کا پانی بھرا کرتا ہے، یہ پوچھو کہ ہم کون ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کسی کو اپنے سے آگے نہیں جانے دیتا، تو ایک شیطان نے بکواس کر دی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک دم سے یہ بندہ جو شراب کے نشے میں دھت ہو چکا ہے، جس کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، اس کے سامنے وہ گلاس پڑا ہے شیشے کے، اس نے وہی اٹھا کر کے اس کے سر میں دے مارا اور کہا بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، یہاں نظم و نثر کی بات چل رہی ہے تو میرے نبی تک پہنچتا ہے، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنا شروع ہو گیا، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور کہا کہ یا اللہ کیا میں اتنا گر گیا ہوں، میں کیا اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ یہ میرے نبی کو بھی میرے سے چھیننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور اس اسباب کو جو بھی اختیار کرے، وہ دنیا کے لیے اختیار کرے، وہ دین کے لیے اختیار کرے، وہ مسلمان اختیار کرے، وہ کافر اختیار کرے، اللہ اس کو اس کا ثمرہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کافر محنت کرے گا تو اس کو اس کا نتیجہ ملے گا، مسلمان محنت کرے گا تو اس کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ میرا سوال اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ مسلمان ہیں اور قادیانی صرف 6 لاکھ اب ہیں، 6 لاکھ اب ہیں۔ 47 کے اندر قادیانی 6 لاکھ نہیں تھے، ہم اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر تھے۔ تو میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ قادیانی جو ہزاروں سے بڑھ کر کے لاکھوں کے اندر چلے گئے، یہ کیا آسمان سے اترے تھے سارے؟ یہ زمین سے اگے ہیں سارے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کل تک جو مسلمان تھے اور آج کہاں وہ قادیانی ہوئے۔ جی
اور ہم ہی سو گئے داستان کہتے ہیں. ہم چوکیدار تھے نا, ہم چوکیدار تھے. جب چوکیدار ہمارے جیسے نکمے ہوں گے نا تو پھر ایسے ڈاکے پڑتے رہیں گے. یہ آپ کے ساتھ ٹاؤن شپ ہے, ٹاؤن شپ بیٹو کا علاقہ ہے. میں یہاں رہ کے گیا, یہاں ایک خاندان کے 28 افراد کا رہیں گے, ایک خاندان کے 28 افراد. اس کے سامنے جو ہے علاقہ 6 لاکھ, وہاں ایک خاندان کے 6 یا 7 افراد کا رہیں گے اس ایک علاقے کے. میں نے اپنی آنکھوں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے, کتنے لوگ. یہاں پہ دارالسلام ہے برکت مارکیٹ کے ساتھ, برکت مارکیٹ کے ساتھ دارالسلام ہے, یہ پنجاب یونیورسٹی کے سامنے عثمان بلاک, یہ لاہوری گروپ والوں کا ہے. آج بھی جا کر کے دیکھ لیں اگر وہ بندہ زندہ ہو. وہاں کا امام جو ہے کسی کو چوٹ کروانا مقصود نہیں ہے. وہاں کا امام جو ہے آج اس کا نام ہے ارشد معمول راسخ, مولانا کی شاید ملاقات ہوئی ہے. وہ فیصلہ آباد جامعہ سلفیہ کا فاضل ہے. جی وہ, اور وہاں کا جو ان کا مکی کا آدمی تھا, لائبریرین تھا, عبدالعال اس کا نام تھا, وہ انی شریف کا پڑھا ہوا تھا جو قادیانی, وہ مشہور جگہ پڑھائی کے حوالے سے. جی جب المیہ یہ ہو کہ پڑھے لکھے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں تو میرا اور آپ کا تو کہنا ہی کیا. جی میں اور آپ کہا جائے, وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام سمجھا کوئی نہیں. قادیانی کا ڈاکٹر, ان کا انجینئر, ان کا پروفیسر, ان کا ٹیچر, ان کا چوڑا بھی, وہ کہتا ہے میں سب سے پہلے قادیانی اس کے بعد میں کچھ ہوا. ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان آنے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے اسی وجہ سے انکار کیا. اس نے کہا میں ایسی لانتی زمین, اس کے الفاظ ہیں, میں اس لانتی زمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جس نے مجھے کافر قرار دیا. اس نے بات ڈاکٹر عبدالسلام. ظفر اللہ خان چودھری, جس کو آج کو آج کل ہمارے کالونسٹ جو رو رہے ہیں, جاوید چودھری جیسا بندہ لکھ رہا ہے کہ قائد اعظم کو پتا نہیں تھا. تیری مت ماری گئی, تجھے نہیں پتا, قائد اعظم کو پتا نہیں تھا. وہ بکواس لکھ کر کے جا رہا ہے کہ قائد اعظم کو پتا نہیں تھا کہ میں وزیر خارجہ ظفر اللہ خان چودھری کو. ظفر اللہ خان چودھری کیا بکواس کرتا ہے, قائد اعظم نماز جنازہ وہاں پر پڑھی اور کہتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کہا کہتے ہیں جی پوچھا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے, کہتا ہے مجھے ایک مسلمان اسٹیٹ کا کافی وزیر سمجھ لو یا کافی اسٹیٹ کا مسلمان وزیر سمجھ لو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا کہ میں اس کو کافی سمجھتا ہوں. اسے بتا دیا, اپنا پیغام دے دیا. اور وہ وزارت خارجہ کے اوپر بیٹھ کر کے رعیت کی ترویج کرتا ہے. اور یہاں پر وہ مادے کا کونسلر بھی ہو جائے نا تو کہنا میں تو پڑے اتر گیا تھا میرے پاس نہ. اور وزیر خارجہ ظفر اللہ خان چودھری کلات میں گیا. نواب کلات کو کیا کہتا ہے, میرے لیے سواری کا انتظام کرو, یہاں پر ہمارا ایک احمدی رہتا ہے, میں نے اس سے ملاقات کرنے. یعنی ان کی اپنے مذہب کے ساتھ لگن دیکھو اور ہماری بے فکری دیکھو. کہتا ہے میں نے اپنے ایک احمدی دوست سے ملنے جانا ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے یہاں پر کوئی قادیانی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے پتہ رہتا ہے. گاڑی کا انتظام کیا, وہ دور دراز کا سفر کر کے گیا. ایک وہاں پر موچی بیٹھا ہوا تھا جو قادیانی تھا, موچی تھا, قادیانی تھا. وزیر خارجہ اس کو جا کے ملنے کے لیے خود جا رہا ہے. وزیر خارجہ اس کو خود ملنے کے لیے جا رہا ہے. اس کا دل اتنا بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے, میرے پیچھے وزیر خارجہ کا ہاتھ. اور میں تو لوگوں کو سلام بھی 2 انگلیوں سے کرتا ہوں. لوگ میرے ساتھ جڑیں گے, لوگ میرے ساتھ کبھی نہیں جڑیں گے, بات یاد رکھیے گا. تو ان لوگوں نے, ان کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھا. اور ان کا اور ہمارے کام میں فرق کتنا ہے. ہمارا کام کیا ہے, ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے مسلمان جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے, اور مسلمان اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا. اس مسلمان کو بس یہ جا کے بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے اور مرزا گستاخ رسول ہے اور منکرین خط نبوت ہے, ان سے تعلق ختم. ہم نے صرف یہ بات کی. یہ بات منوانا بھی مشکل ہے, کوئی مشکل بات نہیں. اور مرزائیوں کی محنت کیا ہے. مرزا غلام محمد قادری جیسے چمگادڑ کو یہ منوانا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ پھر مرزے جیسے بندے کو یہ منوانا کہ یہ نعوذ باللہ کہ
دوسرا محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکل ہے یا بہت مشکل ہے؟ جی بہت مشکل ہے۔ اور اس سے بھی آگے یہ بات بنوانا کہ مرزے کا نعوذ باللہ مقام حضور سے بھی بڑھ کر کے ہے، یہ مشکل، بہت مشکل یا ناممکن؟ ناممکن۔ بڑی معذرت کے ساتھ مرزائی اس ناممکن کام کے اوپر محنت کر رہا ہے، اور میں بہت آسان کام کے اوپر محنت نہیں کر رہا، نتیجہ ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری مجلس کا خلاصہ، جتنی مجالس ہوں سب کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ بات مت آپ ذہنوں کے اندر بٹھائیے گا، آپ کو صرف معلومات کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں مفتی محمد حسن صاحب فرمایا کہ جب کسی دینی مجلس کے اندر بیٹھو تو معلومات میں اضافے کے لیے مت بیٹھا کرو، یہ نیت ہی فاسد ہے۔ معلومات کے لیے نہیں بلکہ اس کو معمولات بنانا ہے۔ یہ مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات میرے سے کی گئی ہے، جو میرے سے تقاضا کیا گیا ہے، میں اس تقاضے کے لیے سب سے پہلے خود کو تیار کروں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہدایت کے چراغ تھے، وہ نور کے مینار تھے۔ وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام دین کی جو بات پتہ چلتی سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم جو بات سنتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بات کس میں نہیں پائی جاتی۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے اندر نہیں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی، میں بندے تلاش کرنا شروع کر دوں گا کس کس میں نہیں پائی جاتی۔ اب بدن اپنے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار ہے۔ تمہیں کیا خیال ہے انشاءاللہ عزیز کہ ختم روح کا کام ہم سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھی جہاں پر جس شعبے کے اندر ہے وہاں پر یہ کام کریں، کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، ہمارے کسی بھی تعاون کی آپ کو ضرورت ہو انشاءاللہ، کوئی تنویر صاحب ہے اور جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے ان سے پوچھ کے ان سے ملاقات رکھتے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو آخری مدین صاحب نے آپ کو دی وہ میں بھی آپ کو کروں کہ از خود کوئی شخص قادیانیوں سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی ساتھی جو غیر تجربہ کار ہے وہ قادیانی سے مناظرہ مباحثہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کہ جب تک سیکھے نہیں اس وقت تک کرے نہیں۔ جو میرے سامنے ایسے واقعات ہیں جو قادیانیوں کو دعوت دینے کے لیے گئے اور خود قادیانی میری ایسے بندوں سے ملاقات ہوئی کہ جن کے قادیانی ہونے کا سبب یہ بنا کہ وہ مرزائی کو دعوت اسلام دینے کے لیے۔ بات وہی کہ سانپ پکڑنے کا منتر نہیں جانتا، سانپ مت پکڑے، اس کو کاٹ لے گا، اس کو رس لے گا۔ پہلے منتر سیکھو اس کے بعد سانپ پکڑو، یہ مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔